فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت سے نا مالک کیا ملے گا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف فرما دینا۔ تو جن لوگوں کو اللہ کی رحمت پر نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے، امام غزالی نے لکھا ایک بدو آ گیا دیہاتی سادہ آدمی، سادے بندے بھی سادے ہوتے ہیں، ان کا بھی اپنا طرز زندگی ہوتا ہے۔ بدو آ گیا سادہ آدمی تھا، آتے السلام علیکم لے کے نا تو کوئی بات ہی نہیں کی، سیدھا سیدھا ہی کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں قیامت کے دن حساب کس نے لینا ہے؟ رسول فرمانے لگے بھئی یہ تو بڑی صاف سی اور مختصر سی اور سادہ سی بات ہے، حساب تو اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ اب اس نے جو لفظ کہے اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے اگر اللہ نے حساب لینا ہے پھر انشاءاللہ کرم ہی ہوگا۔ رسول فرمانے لگے تمہیں یہ امید کس طرح ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو معاف ہی کرتا ہے، جب کریم کا غلبہ ہوتا ہے نا، کریم بندہ جب کسی پہ قبضہ کر لے تو پھر معاف کرتا ہے، تو اللہ تو سب سے بڑا مہربان ہے۔ وہ بات کی اور اگلا جملہ ہی کوئی نہیں کہا، وہ چلے گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے اب اس بات پر رزلٹ دیا، فرمانے لگے کریم محبوب بندہ سادہ تھا، بات بہت بڑی کر گیا ہے، بڑی بات کر گیا سادہ آدمی۔ میرے عزیز اللہ کی رحمت پر جن لوگوں کو امید ہو، انہیں موت سے ڈر، اور پھر جن کو محبوب کی ملاقات کا شوق ہو، ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر، ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم مرو گے نا تو تمہیں دیدار ملے، تو ہم نے جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر، جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر۔ اور پھر فرماتے ہیں نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، فرماتے ہیں ہم نے جان دی ہے اس وعدے پر کہ وہ ملے گا، تو امید ہے کہ یہ سودا ادھار نہیں، جیسے ہی قبر میں جائیں گے سامنے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اس لیے لحد میں بھی عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے۔ یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، یہ تنہائیوں میں یاد رکھنے کی روایت ہے، یہ تنہائیوں میں پڑھنے کی روایت ہے۔ یہ اپنے ذوق کو تازہ، جو لوگ کہتے ہیں نا وجد سرور کیف میں جانا چاہتا ہوں، وہ مشکاہ شریف کی اس حدیث کو دیکھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پہلا سوال کیا فرمائیں گے، اور بندے اس کا جواب کیا دیں گے؟ یا رسول اللہ کرم فرمائیے بتائیے۔ تو کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال، اگرچہ بعض اور احادیث میں اور سوالات بھی آئے ہیں قیامت میں جو سب سے پہلے ہوں گے، لیکن اس حدیث میں یہ والا سوال حضور نے بیان فرمایا۔ حضور فرمانے لگے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ اوئے ہوئے ہوئے، کیا تمہارا ملنے کو جی چاہتا تھا؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز۔ اقبال کہتے ہیں تیرے کرم اتنے ہیں دل کرتا ہے تجھے دیکھیں، کبھی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تمہارا دل کرتا تھا مجھ سے ملنے کو؟ حضور فرماتے بندے عرض کریں گے مالک بڑا دل کرتا تھا۔ تو پھر اللہ فرمائے گا یہ گفتگو کی معنویت تو دیکھو یار، اس کا حسن تو دیکھو۔ اللہ پھر پوچھیں گے کیوں دل کرتا تھا تمہارا؟ دل کرتا تھا تو کیوں کرتا تھا؟ عرض کریں گے مالک اس لیے کہ ہمیں امید تھی کہ تم معاف بھی کر دے گا، رحمت بھی فرمائے گا، اس معافی کی امید پر دل کرتا تھا تو ملے۔ حضور فرماتے ہیں پھر رب فرمائے گا مجھ پر واجب ہے، میں نے اپنے کرم سے واجب کر لیا ہے کہ آج تمہیں جنت عطا کروں۔ یہ جو ملاقات ہے نا، ملاقات کہ وہ ملیں گے، اس سے ملاقات ہو۔ عمر بیت گئی نا نام جپتے، عمر بیت گئی نہ تذکرہ کرتے۔ ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا کمائی کی، کیا زندگی میں حاصل کیا، تو ہم کہتے ہیں شرق سے غرب تک، ملک کے کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مدینے والے کی بات کی، رسول کا ذکر کیا ہے، نبی پاک میں اپنی حیاتی تو قربان تھی، وہاں ساری محمد پکیندے گزر گئے ساری۔ یہ اعزاز ہے، یہ کرم ہے۔ اب کیا ہوتا ہے گناہگار لوگ اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن دل تو چاہتا ہے نا کہ چلو جس کا نام لیا ہے اس کی کبھی زیارت بھی، کبھی ملاقات بھی ہو، کبھی نظر کرم بھی ہو۔ کسی نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ ذرا ایک نظر مجھ پہ بھی کیجیے، تو قریب بیٹھے ایک شخص نے کہا یار تو نے بڑا دعویٰ کیا ہے، جو محبوب ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں دی جاتی، تو کہتا ہے پورا چہرہ ہی تیری طرف پھیرے۔ تو پھر اس نے اس درویش سے پوچھا کہ میں بھلا پھر کیا کروں، میرا دل تو میرا بھی کرتا ہے نا، چلو یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب میں محبوب سے کہوں کہ اتنی تکلیف کرے کہ میری طرف پورا رخ پھیرے تو ٹھیک نہیں، تو پھر بتائیں میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا ان راہوں میں کھڑا ہو جا جن راہوں کی طرف وہ کریم دیکھتا ہے۔ چلو اسی پاک کردار کو دیکھتے دیکھتے بیچ میں تیرے اوپر بھی نظر، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر۔ اوئے ہوئے، اللہ کرے آپ کو بھی وہ لطف آئے جو مجھے آ رہا۔ کہتے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر،
یہ انتہائی عاجزی ہے کہنے والے کی. اس نے بالکل اپنے آپ کو ختم کر کے کہا کہ میں قابل تو نہیں تھا اور میں پھر تکلیف دیتا کہ میری طرف دیکھیں اسپیشل میرے لیے وقت نکالیں. پر کرم یہ ہوا کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا. اللہ نے کیا کہ نظر مجھ پر پڑ ہی گئی, اور جب پھر پڑ گئی تو تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. بس جب پڑ گئی تو سو پھر پڑ گئی. موت سے وہ بندہ کبھی نہیں ڈرتا جسے ملاقات کا شوق ہو. ملنا چاہے داتا علی اجمیری سے اور موت سے ڈرے, ملنا چاہے حضرت غوث پاک جیلانی سے اور پھر موت سے ڈرے. زندگی گزری ہو علی علی کر دے پھر موت سے ڈرے. عمر بھر سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کی بات کی ہو اور پھر جنت میں جا کے ان سے ملنے کا شوق پیدا نہ کرے. ساری زندگی سیدنا فاروق کا عدل بیان کیا ہو, ساری زندگی ان کے انصاف کا تذکرہ کیا ہو, پوری امت کو بتایا ہو کہ اگر جینا چاہتے ہو تو عمر کے رستوں پر چلو, اور پھر یہ موت سے ڈرے اور مر کے جناب فاروق اعظم کی زیارت کو پسند نہ کرے. جسے صدیق کی وفائیں یاد ہو, جنہیں جناب ابو بکر صدیق کا عشق یاد ہو, وہ پھر ان کی زیارت نہ کرنا چاہے اور ساری عمر حضور کی نعت پڑھی. مانا نہیں آتا تھا پھر بھی کہا بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ سے نہیں ترجمہ آتا تھا, پر جب بھی کو پڑھتا تھا یہ بھی جھومتا تھا مولا یا صلی وسلم دائما. میں آپ کو بتاتا ہوں توتلا آدمی, توتلا اور دیوانہ مجذوب بیچارہ, سمجھ نہیں, توتلا بولنا بھی ٹھیک نہیں آتا. مجھے نماز کا سلام پھرا تو وہ جلدی آ گئے اور ایک مجذوب آدمی تھے, سادے تھے, تو سلام لی تو کہنے لگے میں گل کرنی سی. میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں. سادہ آدمی ہے, اللہ مجھے معاف کرے, میں کوئی نقل تو نہیں ان کی اتار سکتا. اس زبان کو ہم توتلی نہیں کہتے, ہم اس زبان کو بلالی زبان کہتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت زبان ہوتی ہے. یہ جو توتلے لب و لہجے ہوتے ہیں نا, وہ جب بچہ پوری طور پہ اماں نہیں کہہ سکتا, توتلا ہوتا ہے تو کوئی مزہ آتا ہے اماں کو اماں کہلوانے میں. جب وہ پوری طور پر باپ کو بابا نہیں کہہ سکتا, توتلا ہوتا ہے تو کوئی مزہ آتا ہے کہنے میں. وہ جب دادی نانی دادا کہتا ہے تو دادے کا دل کرتا ہے یہ 100 بار کہے, کیونکہ اسے کہنا نہیں نہ آتا. لیکن اس توتلاہٹ میں جو اس کو لطف آتا ہے. مجھے بڑے لوگ آ کے شعر سناتے ہیں, میں نے بڑے خوشگلو نعت خانوں سے زندگی میں سنا ہے. وہ صاحب میرے پاس آئے اور میں نے کہا بعد میں ملیں گے. تو سادہ آدمی ہے, مجذوب ہے, پورا شعور نہیں رکھتا. مجھے کہنے لگا مصطفیٰ جان رحمت کے بعد, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد, یعنی مانا یہ تھا کہ سلام کے بعد. اب بڑے بڑے سریلے بندوں سے بھی بندہ سنتا ہے, میرا دل کر. اور میں نے جان بوجھ کے ان سے کہا دوبارہ کیا ہے ذرا, کیونکہ توتلے تھے نا. میں نے کہا تو کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد. اور میرے عزیز یاد رکھو, ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھی, نبی پاک کے تذکرے سنے, اب موت سے ڈر جائے. حالانکہ موت تو ایک پل ہے, پل سے گزریں گے تو سامنے اللہ کا دیدار بھی ہوگا, مدینے والے کی زیارت بھی نصیب ہے. تو زیارت ہوگی اور ہر نظر کانپ اٹھے گی. محشر کے دن خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا, اوڑھ کر کالا جبہ وہ آ جائیں گے اور سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا. یہ موت کا خوف نکالنے والی چیزیں ہیں, ڈر. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ میں امید کی بات کرنے لگا ہوں. چلے اب یہ بات تو مشکل ہے پر کرنی پڑے گی, مجبوری ہے. کبھی کبھی ابا جی سے مار بھی پڑ جاتی ہے بندے کو, گھر میں تو 2-4 لاکھ بھی جاتی ہے. تو اس وقت نا جو سب سے بڑا سہارا کسی کو نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے اماں گھر پہ موجود ہو. اور میں نے دیہاتوں میں کئی مائیں ایسی دیکھی ہیں جو بیٹے کے حصوں کی مار کھاتی. ابا نے ڈنڈا لے لیا بیٹے کی غلطی پہ, اب اماں بیچاری سامنے ہو گئی ہے, 2-4 اس نے بکا لی. یہ بات آپ سمجھیں, موت کا خوف نکالنے کے مفہوم میں بات درج کر رہا ہوں. اماں موجود ہونا گھر میں تو ابا سختی بھی کرنے لگے تو کسی وقت احساس ہوتا ہے کہ جناب یہ سختی نہیں ہوگی کیونکہ میری اماں, اور اماں پوری وکیل بن جاتی ہے, کہتی تو نہیں پتا ہو گئی غلطی, وہ فلانے دے منڈے نے خراب کیتا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے اس کو بھی خراب کیا ہو, لیکن وہ اماں وکیل ہے, وہ وکالت کر رہی ہے اور وہ بے لوز کر رہی ہے. ہوتا ہے ایسے. اس بات کو سمجھ لیں اچھے طور پر, موت کا خوف نہیں, ڈر نہیں, اس لیے کہ گھر میں ماں موجود ہو تو باپ کا ڈر نہیں ہوتا. تو قبر حشر میں تو رسول کریم موجود ہے, وہاں تو نبی کریم موجود ہے, وہاں تو اللہ کریم اپنی رحمت فرمائے گا بندوں پر. اس لیے خوف نہیں, پینک نہیں. اپنی غلطیوں کا احساس ضرور کریں, اپنے اعمال پر توجہ ضرور دیں, لیکن موت کے خوف سے دبتے نہ جائے. انشاءاللہ صبح قیامت کرم ہوگا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے بس ہم نے ایمان کامل لے کے جانا ہے دنیا میں. حضور نے فرمایا ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے اس طرح میرے غلاموں کے چہرے چمکیں گے قیامت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے جن جن حصوں پر وضو کا پانی لگتا رہا وہ قیامت میں چمکیں گے. دور سے لوگ ان کا نور دیکھیں گے, پتہ چلے گا وہ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں. یہ کرم ہوگا صبح قیامت, یہ عطائیں ہوں.
اس لیے مومن موت سے ڈرتا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت ہے، نزا کا عالم طاری، یہ گفتگو دیکھیں غلاموں کی، آپ کی اہلیہ رو پڑی، کہنے لگی ہائے ہائے افسوس۔ حضرت بلال فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگی افسوس ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو حضرت بلال نے مضمون ہی بدل دیا، سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا، فرمانے لگے یہ افسوس کا مقام نہیں، یہ تو خوشی کا مقام ہے، اس لیے کہ میری آج آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں کھلیں گی، مدینے والے محبوب سے بھی ملوں گا، حضور میں غلاموں سے بھی ملوں گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو موت تو مقام مسرت ہے، اور اگر یہ مل جائے زندگی میں، ایک بدو ایمان لے آئے، ابن ماجہ میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ بدو ایمان لائے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت بھی کی، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں ایک صحابی کے ساتھ کر دیا، ان کے کام کاج میں مصروف ہو گئے ان کے ساتھ۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک جگہ سے مال غنیمت آیا، تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ مال غنیمت میں سب کو حصہ دیا جاتا تھا، اگرچہ وہ جہاد میں نہیں گئے لیکن حضور نے انہیں بھی حصہ دیا، تو وہ صحابی تو رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور میں اس کے لیے تو ایمان نہیں لایا تھا۔ حضور نے فرمایا پھر بتائیے، گرچہ حضور جانتے ہیں کس لیے لائے تھے؟ عرض کی حضور میں تو اس لیے ایمان لایا تھا کہ میں رب کی راہ میں لڑوں گا اور میں اپنی جان پیش کروں گا، میں شہادت کے لیے ایمان لایا تھا، مجھے یہ مال دولت نہیں چاہیے۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ ایک اور مارکے کا اعلان ہو گیا، جنگ کا اعلان ہو گیا۔ حضور نے فرمایا چلو، وہ گئے اور چند ہی لمحے گزرے کہ وہ میدان میں اترے اور پھر شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام ان کی مقدس لاش مبارک کو اٹھا کے محبوب کے قدموں میں لائے، تو نبی کریم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، حضور فرمانے لگے دیکھو اس نے اللہ کی تصدیق کی ہے تو رب نے بھی اس کی تصدیق فرما دی۔ اور پھر یہ دو جملے محبوب کہتے کہتے اٹھے، اور پھر حضور نے اپنا جبہ مبارک اتارا اور اتار کے فرمایا اس بندے کو نا اس جبے میں کفن دے دو، اس میں اسے کفن دو، اس لیے کہ تو شہادت کے لیے ایمان لائے، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیا، اپنی زندگی کمزور تھا گزار۔ مسلمانوں پہ کافر کا روب طاری ہو گیا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی مدد کرنا، کوئی آگے بڑھنا، فلسطین کا نام تک نہیں لے رہے حکمران زبان سے، ذکر تک نہیں کر رہے، چینل ذکر نہیں کر رہے، اتنا روب، اتنا کفر کا خوف، صرف اس لیے کہ ہمیں موت کا ڈر ہے، مر جائیں گے تو بستر پہ نہیں مریں گے، بیماریوں سے نہیں مر جاتے لوگ۔ خدا کے بندو اپنی زندگی میں اتنا خوف اگر موت کا پیدا کر لو گے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے، حجاج بن یوسف نے بلایا اور کہنے لگا میں تمہیں موت دینے لگا ہوں، مار دوں گا تمہیں، بڑا ظالم آدمی تھا، بڑے لوگ اس نے قتل کیے تھے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے اور غصے میں آیا، کہنے لگا کیوں ہنستے ہو؟ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے، تجھے کس نے کہا زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں، یہ تو تب آئے گی جب میرا رب چاہے۔ کہنے لگا لے جاؤ ان کو اور جا کے قتل کر دو۔ تو وہ جب جلاد لے جا رہے تھے تو آپ اور کھل کے مسکرائے، ہنسے، یہ آپ کی طاقت ہے کہ موت کو دیکھ کے مسکراہٹ، لبوں پہ تبسم، رقصہ، مسکرائے۔ جب آپ مسکرا رہے تھے تو اس کو اور غصہ آیا، واپس بلایا، کہنے لگا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تیری جرت پہ مسکرا رہا ہوں، اور اس بات پہ مسکرا رہا ہوں کہ رب کتنا بے نیاز ہے، تیرے جیسے لوگوں کو بھی مہلت دے رکھی ہے، کتنا بے نیاز ہے، تیرے جیسے لوگوں کو مہلت، اور اس سے کہنے لگا میرے سامنے قتل کرو۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ کعبے کی طرف کر کے پڑھنا شروع کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ یہ پڑھ رہے تھے تو کہنے لگا اس کا منہ کعبے سے پھیر دو۔ کعبے سے منہ پھیرا تو آپ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، میرا رب کو صرف کعبے کی طرف مقید ہے، وللہ المشرق والمغرب فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ چہرہ پھیر دیا جب اس نے تو آپ فرمانے لگے مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اور اللہ فرماتا ہے تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ پڑھا تو اس نے لٹایا، اور جب وہ آپ کو قتل کر رہا تھا تو حضرت سعید ابن جبیر کی زوردار آواز ہوئی، فرمایا یاد رکھنا مجھے اسی طرح قتل کرنا جس طرح تم خود قیامت میں قتل ہونا پسند کرتے ہو، میرا آخرت پر یقین کامل ہے، محشر میں عدالت لگے گی، میں تمہیں قتل کروں گا میں۔ حضرت سعید ابن جبیر کی وہ جرت تھی کہ دربار سارا لرز گیا حجاج کا۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اسے میرے بعد کسی پر مسلط نہ کر، میرا قتل آخری ہو، میرے بعد نہ ہو۔ ڈر گئے لوگ، سہم گئے، اور وہ جو جلاد آپ کو قتل کر رہا تھا اس کے بھی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اتنی جرت، موت کا ایک منٹ کے لیے خوف نہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، خون بند نہیں ہوگا۔ ایک طبیب بیٹھا تھا، کانپتے کانپتے ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، حجاج کہنے لگا اس سے اتنا خون؟ تو کہنے لگا بادشاہ میں نے سالوں مریض دیکھے ہیں، اس کو پتہ چل جائے نا مرنے والا ہوں تو اتنا خوف میں آتا ہے پہلے ہی اس کا سارا خون جم جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے اور اس کا خون جل جاتا ہے۔ یہ جو بندہ تم نے شہید کیا ہے نا اس میں ایک رتی برابر بھی موت کا خوف نہیں، موت کے خوف سے بے نیاز تھا، اتنا خون نکلا۔ حضرت سعید ابن جبیر شہید ہوئے اسی دن
حجاج کے پیٹ میں درد شروع ہوا، صرف 15 دن حجاج بعد میں زندہ رہا ہے 15 دن، اور ساری رات تڑپتا تھا، کہتا تھا مجھے خواب میں آ کے پیروں سے گھسیٹ دے۔ حضرت سعید ابن جبیر چلاتا تڑپتا 15 دنوں کے اندر، طبیبوں نے کہا تیرا جو مرض ہے یہ کوئی آسمانی عذاب ہے۔ میرے عزیز، موت سے ڈرے نہیں، بلکہ جو ظالم ہو ان کو ڈرا دیں، یہ مومن کی شان ہے۔ اپنی زندگی کے اندر سے موت کا خوف نکال دیں تاکہ زندگی کے جو دن ہیں وہ جیے تو جا سکیں، وہ انسان مضبوطی سے وقت سے گزار سکے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، وہ جیکٹ نہیں پہنتے تھے جنگی، جو کمر پہ پیچھے لوگ پہنتے تھے نا، تلوار کوئی مارے تو زخم نہ ہو، تو کسی نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا پشت پر آپ وہ جیکٹ نہیں پہنتے لوہے کی؟ آپ فرمانے لگے پشت تو دکھانی نہیں تھی، تو کہنے لگے موت سے ڈر نہیں آتا؟ فرمایا بالکل بھی نہیں، اور فرمایا مجھے بالکل ڈر نہیں آتا کہ میں موت پر آ گروں یا موت میرے اوپر جا گرے۔ ہم تو شہادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نوجوانوں کو خطاب کرتے کرتے کہنے لگے موت سے کبھی نہ ڈرنا، میں نے ساری زندگی جنگوں میں گزاری ہے، میرے وجود پر ایک ذرہ بھی جسم کا حصہ ایسا نہیں جس پر زخم نہ ہو۔ اور جو کہتے کہتے رو پڑے، فرمانے لگے یہ بات کرتے کرتے رو پڑے، فرمانے لگے دیکھ لو زندگی ساری میدانوں میں گزاری ہے، لیکن شہادت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہاں نہیں لکھی تھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے موت میرے لیے لکھی تھی، تو یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ قریب ایک بزرگ صحابی اور بیٹھے تھے، فرمانے لگے آپ کی نیت شہادت کی تھی، انشاءاللہ آپ قیامت میں شہیدوں میں کھڑے کیے جائیں۔ تو میرے عزیز خوف نہیں موت کا۔ آخر میں 2-3 گزارشات درج کر دی ہیں۔ ایک تو میری آپ سے گزارش ہے، جنہوں نے ابھی تک قرآن مجید کی تلاوت شروع نہیں کی، وہ ابھی سے آج 10 منٹ ٹائم ہو تو مسجد میں بیٹھ کے ایک رکوع پڑھ کے جائیں، قرآن مجید نہیں چھوڑ۔ رمضان کا تعارف یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو قرآن مجید سے دلچسپی۔ دوسری میری گزارش ہے راشن بانٹنے والوں سے بھی کہ مہربانی کریں لائنوں میں لگانا چھوڑیں، اور لینے والوں سے بھی میری عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ سارا سال عطا کرتا ہے، 3-4 ہزار کے لیے کیوں اپنے آپ کو آپ تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ سارا سال اللہ دیتا ہے۔ اور پھر میری آپ سے یہ بھی اپیل ہوگی کہ طبیعتوں میں حلم پیدا کریں، بردباری پیدا کریں، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ مثبت سوچیں لائیں، روزہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ جو لوگ کمزور ذہن رکھتے ہیں ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں ہوتا، کوئی ڈرتے رہتے ہیں، سہمے وقت گزارتے ہیں، اپنے آپ کو فکری یہ جو ایمان ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے، بندہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مجھے بتائیے نا، جب ایمان پکا ہو کہ روزی دینے والا اللہ ہے، تو پھر بندہ کسی مالدار آدمی کے پیچھے کبھی بھاگتا ہے، کبھی کسی بڑے آدمی سے ڈرتا ہے؟ جب اسے پتا ہو کہ عزت اور ذلت اللہ کے دستے قدرت میں، پھر وہ سیاستیں سازشیں یہ کام کرتا ہے۔ تو پہلے تو مضبوطی ایمان درکار ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے مزاجوں کے اندر، جب تک وہ مضبوطی ایمان، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ ان کریم ایک دفعہ بڑے علیل ہو گئے، کمزوری آ جاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں بیمار لوگ بعض اوقات ایسا جملہ بولتے ہیں جو کفر کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ آپ پریشان ضرور ہیں، تکلیف میں ضرور ہیں، لیکن آپ بات وہی کریں گے جو شریعت اجازت دیتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا شدید علیل تھے، ایک صحابی تیمارداری کرنے گئے تو حضرت مولا علی کا چہرہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، کہنے لگے آپ تو بڑے سخت علیل ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو فکر نہ کر، مجھے اس بیماری سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی اس وقت دنیا سے جاؤ گے جب داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی، تو اس کا مطلب ہے میں خنجر کے وار کے ساتھ شہید کیا جاؤں گا، میں بیماری سے دنیا میں نہیں جاؤں گا، میں یہ بیماری سے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ مجھے شفا دے دے گا، چونکہ حضور نے فرمایا کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ تو سب سے پہلے تو اپنے ایمان کے اندر، توکل کے اندر مضبوطی پیدا کرے۔ مسلمان دیکھو نا، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم آئے نا نماز کا، تو گاہک جتنے مرضی کھڑے ہوں پھر دکان بند کرنی چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ روزی تو اللہ نے دینی ہے، گاہکوں نے تو دینی۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے مضبوطی ایمان، توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ آپ کبھی میدان کربلا کا پورا نقشہ اپنے سامنے رکھیں نا، 2 چیزیں ہیں، امام حسین کو نظر آ رہا ہے اب شہادت ہو جائے گی، اتنی بڑی فوج آئی ہے، خدا کی حکمت کے تقاضے سمجھ میں آ رہے ہیں، حالات کیا ہوں گے سمجھ آ رہی، پر ایک لمحے کے لیے بھی ان کا توکل کمزور نہیں ہوا، اپنے رب پر جو مضبوط بھروسہ ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی۔ یہ ابھی بھی بڑا روتی ہے، غریبی بڑی ہے، بڑی غریبی ہے، حالانکہ اب کون بندہ پہ بند والے کپڑے پہنتا ہے؟ اب تو بڑی مشکل سے وہ لوگ ملتے ہیں جو جوتا ٹوٹ جائے تو گانٹھ کے پہنے، ورنہ تو نئے جوتے آ جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ پاک اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، پر محبوب نے فرمایا فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، قیامت کی ساری عزت اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو توکل کی مضبوطی، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اپنے رب کریم کے ساتھ امیدوں کا وابستہ کرنا، اس سے مضبوطی آئے۔ دوسرا فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بہترین عمل کیا جائے زندگی میں، نیک اعمال کیے جائے، وقت ضائع نہ کیا جائے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کام بندہ کرتا رہے۔ یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو لوگ نیک کہنا شروع کر دیتے ہیں نا، وہ سمجھ لیتے ہیں شاید ہم سچی مچی نیک ہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں حضرت صاحب کی بلا، حفیظ صاحب کی بلا، میں یہ طالب علموں کو، دوستوں کو، بلکہ اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ کہتا رہتا ہوں، اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ لوگ تجھے کہہ رہے ہیں حضرت صاحب، یہ تو رات کو تو اپنے آپ سے پوچھنا، اپنے رب سے پوچھ، کبھی موقع ملے تو اپنی
گریبان میں جھانک، غور کر کے تیری کیفیت کیا ہے، تنہائی میں تیرا دل اللہ سے جڑتا ہے کہ نہیں، عبادت میں دل لگتا ہے کہ نہیں، خدا کا خوف دل میں رہتا ہے کہ نہیں، غریب کی محبت، عزیزوں قربت والوں کا احساس طبیعت میں موجود رہتا ہے کہ نہیں۔ ایسے تو میرا مطلب ہے، لوگ کہتے تھے حاجی صاحب آپ بڑے سخی ہیں، تو اس سے تو نہیں نا بندے نے سخی ہونا، سخی تو تب ہونا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ اعمال صالحہ، نیک کام، اور وہ کرتا رہے بندہ، کوئی بھی کام اسے نیکی کا مل جائے نا۔ دیکھنا اپنا معیار ہر انسان نے بنایا ہوتا ہے کامیابی کا۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچے میرے پڑھ گئے، اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گئے، میں اب بڑے سکون میں۔ کچھ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ میں نے سب بچے بچیوں کا بیاہ کر دیا ہے، گھر میرا بن گیا ہے، اب میں بڑے آرام میں ہوں، قرار میں ہوں، سکون میں ہوں۔ تو اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن حقیقت وہ ہے، اصل وہ ہے جسے اللہ کے قرآن نے بیان کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا والعصر، اے محبوب علیہ السلام ہمیں آپ کے زمانہ مبارکہ کی قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، فرمایا بے شک انسان خسارے میں، نقصان میں۔ وہ اپنے تئیں کوئی دعویٰ کر لیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے دعوے اپنے اپنے ہوتے ہیں نا۔ کسی بھی طالب علم سے آپ پوچھیں پیپر دے کے آئے تو پیپر کیسا ہوا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ جب کینڈیڈیٹ الیکشن لڑتے ہیں تو رات کو جب وہ سوتے ہیں تو سارے جیت کے ہی سوتے ہیں، ان کو سب یہی کہتے ہیں کہ لوگ سارے تیرے ساتھ ہی ہیں۔ حالات یہ جتنے بادشاہ حکمران ہوتے ہیں، ان کے بگڑنے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ یہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم میں سے بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جو خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جناب ہماری نسبت بڑی تگڑی ہے، بھئی نسبت تو امام حسین سے تگڑی تو کسی کی نہیں نا، تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اللہ کو یاد کرتے۔ آپ خالی نسبت پر بیٹھ کر عمل چھوڑ جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار کامیابی کے قائم کر لیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب مجھے قسم ہو زمانے کی، انسان نقصان میں، یہ دن بہ دن جو وقت گزار رہا ہے تو اس کا نقصان، اس کا خسارہ، اس کا گھاٹا بڑھتا جا رہا ہے، روز نقصان میں۔ کتنا کتنا عمر کا حصہ لوگوں نے ضائع کر دیا، کتنے کتنے بہترین لوگ تھے لیکن روزی روٹی کے پیچھے وقت سارا برباد ہو گیا۔ یہ رزق حلال کے لیے دوڑ دھوپ ہو وہ تو بڑی بات، لیکن تکبر کے لیے اور خواہشات، بیجا خواہشات کی تکمیل کے لیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے بڑا وقت ضائع کیا لوگ۔ اچھا کوئی بھی نہیں جیتا، خاندانوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، برادریوں میں بھی کوئی نہیں جیتا، پر لڑائی ساری زندگی کی ہے، میں نے آگے گزرنا ہے، میں نے حالانکہ کوئی کسی کو جیتنے دیتا ہی نہیں۔ اپنے اپنے تئیں لوگوں نے معیار قائم کیے کامیابی کے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک انسان نقصان میں ہے، لیکن جس میں 4 خوبیاں پائی جائیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو۔ کون کون سی؟ الا الذین آمنوا، سب نقصان میں نہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ سب سے پہلے کیا کرے؟ ایمان ہو اس کے پاس، مضبوط ایمان، وعملوا الصالحات، اور ایمان بھی لائے اور نیک کام بھی کرے، اور صرف نیک کام نہ کرے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق بات کی نصیحت بھی کرے۔ اور ظاہر ہے سچ بولے گا، حق بولے گا تو بڑے لوگوں کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی، کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، تو اب جب تکلیف ہوگی تو پھر مصیبت بھی آئے گی۔ تو اگر حق بات کہنی ہے تو پھر کیا کرے؟ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی وصیت کرے۔ 4 چیزیں پائی جائیں، ایمان، اعمال صالحہ، حق کی نصیحت، اس رستے میں آنے والی تکلیف پر صبر۔ اگر یہ 4 چیزیں میسر آتی ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے بندہ کامیاب ہے، اور اگر یہ 4 چیزیں نہیں تو پھر کوئی بندہ جتنا مرضی دعویٰ